بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اور تعلقات کیسے تھے؟ نبوت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق کی کیا کیفیت تھی اور کسب معاش کی کیا صورت تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیر زندگی بہترین اخلاق کا خزانہ تھی۔ سچائی، دیانتداری، رحم، سخاوت، وفاداری، وعدہ کی پابندی، بزرگوں کی عظمت، جھوٹوں پر شفقت، رشتہ داروں سے محبت، دوستوں کی ہمدردی، اعضاء کی غم خواری، مخلوق خدا کی خیر خواہی۔ غرض تمام اچھی باتوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مرتبہ عطا کیا گیا تھا کہ ناممکن ہے کہ کوئی اس کے گرد کو بھی پہنچ سکے۔ بہترین اخلاقی کا اثر تھا کہ لوگ ادب کے باعث نام نہیں لیتے تھے۔ صادق اور امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب مقرر کر رکھا تھا۔ متانت، سنجیدگی، کم بولنا، بے فائدہ بات سے نفرت کرنا، خندہ پیشانی اور ہنسی خوشی لوگوں سے ملنا، سادگی اور صفائی سے بات کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص شیوہ تھا۔ خداوند عالم نے آپ کو لڑکپن ہی میں تمام بری باتوں سے محفوظ رکھا جو اس زمانے میں رواج پائی ہوتی تھی۔ حرص، طمع، دغا، فریب، جھوٹ، شراب، زنا، ناچ گانا، لوٹ چوری، بت پرستی، بتوں کے نام کی چیز کھانا، بتوں پر چڑھاوا، چار گوئی، عشق بازی، یہ تمام باتیں جو اس زمانے میں گویا ہر ایک کے جنم میں ہوتی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ان سب سے بالکل پاک اور صاف رہی۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم کہتے تھے، یعنی گناہوں سے بچے ہوئے، اور لطف یہ تھے کہ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ کوئی کتاب پڑھی، نہ کسی کی مرید ہوئے، نہ کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ تربیت کی۔ یہ تمام خوبیاں خداداد تھی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے قوت بازوں سے کما کر زندگی بسر کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس بہت کچھ دولت تھی۔ انہوں نے اس تمام دولت کو اسلام اور مسلمانوں کی امداد میں لٹا دیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی خرچ و خراجات میں بیوی کا احسان سر پر نہیں لیا۔ لکڑیاں چن کر، پاوڑا چلا کر، بکریاں چرا کر بسرائے اوقات کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسان تھا، مگر کسی کا احسان سر پر لینا مشکل۔ اگر خدا نہ خواستہ بیوی کا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر میں لائے ہوتے تو قریش کے کافر آسمان سر پر اٹھا لیتے۔ وہ تو رات دن اسی تلاش میں رہا کرتے تھے کہ بدنام کرنے کی کوئی چیز ہمارے ہاتھ لگ جائے، اور بیوی کے مال سے خرچ کرنا عرب کے خیال میں بہت بڑا عیب تھا۔ خلق خدا کی خیر خواہی اور قوم کی خدمت اور ہمدردی کی فکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ رہا کرتی تھی۔ اپنے زمانے والوں کی حالت پر پوری دردمندی کے ساتھ اکثر غور فرمایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے بموجب اس زمانے میں ایک انجمن قائم کی گئی جس میں بنو ہاشم، بنو المطلب، بنو اسد، بنو زیرہ، بنو تیم شامل تھے۔ اس انجمن کے ممبر آپس میں معاہدہ کیا کرتے تھے، ہم ملک سے برہمنی دور کریں گے، ہم مسافروں کی حفاظت کیا کریں گے، ہم غریبوں کی امداد کرتے رہیں گے،
ہم بڑوں کو چھوٹوں پر ظلم کرنے سے روکا کریں گے۔ قریش کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر اعتبار اور بھروسہ تھا کہ نبوت کے بعد جب مکہ کے کافر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانی دشمن بن رہے تھے، اس وقت بھی اپنی امانتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رکھوا کر مطمئن ہوتے تھے۔ ایک عجیب واقعہ ہے جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قریش کے تعلقات کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ مکہ میں سیلاب آیا جس کی سبب سے خانہ کعبہ منہدم ہو گیا۔ قریش نے دوبارہ تعمیر کا ارادہ کیا کیونکہ یہ چیز شہرت اور ناموری کی تھی۔ تمام قبیلوں نے اس میں حصہ لیا۔ جب حجر اسود کو دیوار میں چننے کی نوبت آئی اور یہ کام بہت بڑی عزت کا تھا، اس وجہ سے ہر قبیلے والے دعویٰ کرنے لگے کہ یہ عزت ہم کو ملنی چاہیے، اس کے مستحق ہم ہیں۔ اور یہ معاملہ اتنا بڑا کہ باقاعدہ جنگ کے لیے آمادگی ہونے لگی۔ قریش کے نیک دل اور سنجیدہ آدمیوں نے، خصوصاً ابو عامیہ بن مغیرہ نے جو سب سے بڑا تھا، چاہا کہ یہ معاملہ نرمی سے طے ہو جائے اور آپس میں خون بہنے کی نوبت نہ آئے۔ چنانچہ مشورہ کے لیے خانہ کعبہ کے احاطے میں، اس کو آج کل مسجد حرام کہتے ہیں، جمع ہوئے اور غور فکر کے بعد یہ طے ہوا کہ جو شخص سب سے پہلے مسجد کے اس دروازے میں داخل ہو وہ اس معاملے کا فیصلہ کرے گا۔ حسن اتفاق سے مجموعہ کی نظر سب سے پہلے اس پر پڑی وہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انوار تھا۔ سب خوش ہو کر بول اٹھے، یہ امین ہے، حاجت ہے، عرب کی بہترین شخص ہے اور تشریف لائے، بہترین فیصلہ یہی فرما سکتی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ پیش کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر پھیلا کر حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے چادر میں رکھ دیا اور فرمایا، ہر قبیلے کے منتخب آدمی چادر کو اٹھائے۔ جب حجر اسود بنیاد تک پہنچ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کو اٹھا کر دیوار میں نصب فرما دی۔